بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمینیں، بڑے بڑے مکان اور باغ دیے تھے، جہاں ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائے اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور عربی گدھا بھی تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور گدھے پر سوار ہو کر زمیندار ادھر ادھر شہر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر نکل آیا۔ زمیندار ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے اور آرام سے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ 2-4 دن بعد جب وہ فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس نے زمیندار سے کہا، چودھری، تم نے میری جو خاطرداری کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری خدمت میں پیش کروں۔ ہاں، میں جانوروں اور حیوانوں کی بولی سمجھ سکتا ہوں۔ تم چاہو تو یہ علم میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بھید کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بھید کسی سے کہہ دیا تو پھر زندہ نہ رہ سکو گے۔ چودھری نے کہا، بابا، میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ بھید کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور تمہارا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر، فقیر نے اسے جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھانے کا عمل سکھا دیا اور چلا گیا۔ زمیندار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک ہل میں جاتا رہتا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس اور چنے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا ہوا چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزر رہا تھا تو گدھے نے اسے لنگڑاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھائی، آج تم لنگڑا لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ بیل نے جواب دیا، گدھے بھائی، آج مجھے بہت کام کرنا پڑا۔ میں جب تھک جاتا تھا تو نوکر میری پیٹھ اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹھیاں مارتا۔ میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی ہے۔ خیر، اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا چپ رہا اور بیل اپنے تھان کی طرف چلا گیا۔ جہاں بیل باندھا کرتا تھا وہاں زمیندار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد زمیندار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے پاس ہی کھرلی بنوا دی۔ جب دونوں کو وقت ملتا ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گدھے نے اس سے پوچھا، بیل بھائی، کیا بات ہے؟ آج تم چپ چپ کیوں ہو؟ کوئی بات ہی کر لو۔ بیل نے کہا، گدھے بھائی، کیا بات کروں؟ آج پھر بڑی لاٹھیاں پڑی ہیں۔ گدھا کہنے لگا، بیل بھائی، سچ جانو، تمہارا جو درگت بنتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بولا، گدھے بھائی، تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم کچھ مشورہ تو دو کہ اس مصیبت سے میری جان کیسے چھوٹے گی، اور نہیں تو 2-4 دن ہی آرام کر لوں۔ گدھے نے کہا، ایک ترکیب میرے سمجھ میں آئی ہے، اس پر عمل کرو گے تو 5-7 روز کے لیے تو بچ جاؤ گے۔ کہو تو بتاؤں۔ بیل بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ، بتاؤ کیا ترکیب ہے۔ گدھے نے بتایا، تم یہ کرو، جب ہل والا تمہیں ہل چلانے کے لیے لینے آئے تو تم آنکھ بند کر کے کھڑے ہو جانا۔ وہ تمہیں کھینچے تو تم 2 قدم چلنا اور ٹھہر جانا۔ پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے تو کھیت پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر لیٹ جانا۔ کیسے ہی مارے پیٹے ہرگز نہ اٹھنا، گر پڑنا، پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا۔ گھر لے کر تمہارے آگے چارہ ڈالے تو کھانا تو ایک طرف رہا، تم اسے سونگھنا بھی نہیں۔ گھاس دانہ نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آ جائے گی۔
مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا کیونکہ بیمار جانور سے کوئی کام نہیں کرواتا۔ لو یہ مجھے ایک ترکیب سوجھی تھی، تمہیں بتا دی، اب تم کو اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اتفاق سے زمیندار جو اس وقت ان کے پاس سے گزر رہا تھا تو ان دونوں کی باتیں سن لی اور مسکراتے ہوئے ادھر سے گزر گیا۔ چارے بھوسے کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر نے گدھے کے منہ پر دانے کا تھوبڑا چڑھایا اور بیل کے آگے بھی چارہ رکھ دیا۔ بیل دو ایک منہ مار کر رہ گیا۔ اگلے دن ہل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھا کہ بیل بیمار ہے، رات کو کچھ کھایا بھی نہیں۔ نوکر دوڑتا ہوا مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا، نہ جانے رات بیل کو کیا ہوا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور آج مجھے پورا کھیت میں ہل چلانا ہے، کہو تو باغ میں سے دوسرا بیل لے آؤں۔ زمیندار نے بیل اور گدھے کی باتیں تو سن ہی لی تھی، دل میں بہت ہنسا کہ گدھے نے خوب پٹیاں پڑھائی ہیں۔ زمیندار ہل والے سے بولا، اچھا جاتا کہاں ہے، دوسرا بیل لانے کی کیا ضرورت ہے، گدھے کو لے جاؤ، ہل میں لگا کر کام نکال لو۔ گدھے پر مصیبت آ گئی، پہلے تو دن بھر تھان پر کھڑے کھڑے گھاس کھایا کرتا، اب جو صبح سے ہل میں جاتا تو شام تک سانس لینے کی مہلت نہ ملی، دم بھی مروڑی گئی، ڈنڈے بھی پڑے۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب گدھا لوٹ کر اپنے تھان پر آیا تو بیل نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، بھائی تمہاری مہربانی سے آج مجھ کو ایسی سیکھ ملی کہ ساری عمر نہیں بھولوں گا، خدا تم کو خوش رکھے۔ گدھا کچھ نہ بولا، وہ اس سوچ میں تھا کہ اگر 2-4 دن یہی حال رہا تو میری جان ہی چلی جائے گی، اچھی نیکی کی کہ میں ہی مصیبت میں پھنس گیا۔ دوسرے دن پھر ہل والا گدھے کو لے کر گیا اور شام تک اسے ہل میں لگائے رکھا۔ جب گدھا تھکا ہارا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور خوشامد کی باتیں کرنی چاہی۔ گدھا کہنے لگا، میاں ان باتوں کو رہنے دو، آج میں نے مالک کی زبان سے ایک ایسی بری خبر سنی ہے کہ میری رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، خدا تم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بیل نے کان کھڑے کر کے پوچھا، گدھے بھائی سناؤ تو، میرے تو دل دھڑکنے لگا۔ گدھا بولا، کیا سناؤں، مالک ہل والے سے کہہ رہا تھا کہ اگر بیل زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور اٹھنے کے قابل نہیں رہا تو کسائی کو بلا کر اس پر چھری چلوا دو۔ بیل کسائی کے نام سے کانپنے لگا اور کہنے لگا، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ گدھا بولا، میں تو ہر حال میں تمہارا بھلا ہی چاہتا ہوں، اب میرا یہ مشورہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، چارہ بھوسا کھانے لگو اور صبح کو جب ہل چلانے والا تمہیں لینے آئے تو خوشی خوشی اس کے ساتھ جا کر ہل چلانے لگ جانا۔ یہ باتیں بھی زمیندار چھپا ہوا سن رہا تھا اور دونوں کی باتوں پر ایسے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی، جان جانے کی ڈر سے۔ بیل نے پھر گدھے کے مشورے پر عمل کیا، چارے کی ساری ناند صاف کر دی اور خالی کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو زمیندار اپنی بیوی کو ساتھ لیے بیل کے تھان پر پہنچا۔ بیل نے جو اپنے مالک کو دیکھا تو اچھلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہل والا بھی آ گیا، اس نے بیل کو بالکل تندرست پایا، کھول کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بیل تو دم ہلاتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے چلا کہ مالک کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بیوی نے پوچھا، تم کیوں ہنسے؟ ہنسنے کی تو کوئی بات نہیں، زمیندار جواب دیا، ایسی ہی ایک بھید کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی جس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ بیوی بولی، مجھے بھی وہ بات بتاؤ۔ زمیندار نے کہا، وہ بتانے کی بات نہیں ہے، اگر بتا دوں گا تو مر جاؤں گا۔ بیوی بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں مجھ پر ہنسنا تھا۔ زمیندار نے بہت سمجھایا کہ نیک بخت، تجھ پر میں کیوں ہنسوں گا، تجھ کو
تو وہم ہو گیا ہے، اگر مرنے کا ڈر نہ ہوتا تو ضرور بتا دیتا، مگر وہ کب ماننے والی تھی۔ بولی چاہو مرو یا جیو، میں پوچھ کر ہی رہوں گی۔ جب بیوی کسی طرح نہیں مانی تو زمیندار نے سارے پڑوسیوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا کہ میری بیوی ایک ایسی بات کے لیے ضد کر رہی ہے جسے ظاہر کرنے کے بعد میں مر جاؤں گا۔ لوگ اس کی بیوی کو بہت سمجھایا اور جب وہ نہ مانی تو اپنے گھر چلے گئے۔ زمیندار لاچار ہو کر وضو کرنے چلا گیا کہ بھید کھلنے سے پہلے 2 نفل پڑھوں۔ زمیندار کے ہاں ایک مرغا اور 85 مرغیاں پھیلی ہوئی تھیں اور ایک کتا بھی تھا۔ زمیندار نے جاتے جاتے سنا کہ کتا مرغے پر بہت غصہ ہو رہا ہے کہ کمبخت تو کہاں مرغیوں کے ساتھ ساتھ بھاگا چلا جاتا ہے، ہمارے تو آقا کی جان جانے والی ہے۔ مرغے نے پوچھا کیوں بھائی، اس پر ایسی کیا آفت آ پڑی جو اچانک مرنے کو تیار ہو گیا؟ کتے نے ساری کہانی مرغے کو سنا دی۔ مرغے نے جو یہ قصہ سنا تو بہت ہنسا اور کہنے لگا ہمارا مالک بھی عجیب بیوقوف آدمی ہے۔ بیوی سے ایسا دبنا بھی کیا کہ مر جائے اور اس کی بات نہ ٹالے۔ مجھے دیکھو، مجال ہے جو کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھائے، مالک اسے کوئی نہیں کرتا کہ گھر میں جو شہتوت کا درخت ہے اس کی 2-4 سادی سادی ٹہنیاں توڑے اور اسے ضدن کو تہہ خانے میں لے جا کر اسے ایسا پیٹے کہ وہ توبہ کر لے اور پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ زمیندار نے مرغا کی یہ بات سن کر شہتوت کی ٹہنیاں توڑیں اور انہیں تہہ خانے میں چھپا آیا۔ بیوی بولی لو اب وضو بھی کر آئے، اب بتاؤ۔ زمیندار نے کہا ذرا تہہ خانے چلو تاکہ میں بھید بھی کھولوں تو کوئی دوسرا جانے بھی نہیں اور وہاں مر بھی جاؤں۔ بیوی نے کہا اچھا، اور آگے آگے تہہ خانے میں گھس گئی۔ زمیندار نے دروازہ بند کیا کہ بیوی کو اتنا مارا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی میری توبہ ہے، پھر کبھی میں ایسی ضد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے اور رشتہ دار جو پریشان تھے خوش ہو گئے اور میاں بیوی مرتے دم تک بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔